آج ہم ایک انتہائی مختصر لیکن سچ میں دل کو چھو لینے والی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بظاہر چند جملوں کی بات ہے، لیکن یقین مانیں اس کا پیغام ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کے گرد گھومتا ہے۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے سیدھا اس واقعے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کا ایک عام سا واقعہ ہمیں کتنی گہری سوچ میں ڈال سکتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہی ایک زبردست، یوں سمجھیں گے چونکا دینے والے لمحے سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، مسجد کا بالکل پرسکون ماحول ہے، ہر طرف خاموشی ہے، اور پھر اچانک یہ اعلان گونجتا ہے، نماز جنازہ تیار ہے۔ یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، ہے نا؟ یہ ایک ایسی پکار ہے جو اس خاموشی میں گویا ایک ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ وقت جیسے ایک پل کے لیے تھم سا جاتا ہے، اور وہاں موجود ہر شخص کو ایک اچانک حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد کہانی میں ایک نوجوان کا ذکر آتا ہے جو ابھی تک تو بڑے سکون سے بیٹھا تھا، لیکن اچانک شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال الارم کی طرح بجنے لگتا ہے کہ مجھے تو نماز جنازہ پڑھنی آتی ہی نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی پریشانی ہے جسے ہم سب بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہجوم میں تو ہم ہوتے ہیں، لیکن ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اندر سے کتنا تنہا اور شرمندہ محسوس کرتا ہے، یہ واقعی جھنجھوڑ دینے والا احساس ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس نوجوان کی اس گھبراہٹ کو پاس بیٹھے ایک بزرگ فوراً بھانپ لیتے ہیں، اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت پیارا موڑ آتا ہے۔ وہ بزرگ خاموش نہیں رہتے، اور سب سے اہم بات، وہ کوئی طنز یا تنقید بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ بالکل ایک شفیق باپ کی طرح انتہائی نرمی سے اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کو چھپانا یا کسی کی لا علمی پر اسے شرمندہ کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال تو ضرورت کے وقت محبت سے علم منتقل کرنا ہے۔ اور وہ بزرگ سکھاتے کیا ہیں؟ وہ پوری بات کو صرف ایک ہندسے میں سمیٹ دیتے ہیں، اور وہ ہے 4۔ وہ بڑی سادگی سے کہتے ہیں، بیٹا نماز جنازہ میں کل 4 تکبیریں ہوتی ہیں، بس۔ اب ذرا سوچیں، ایک پیچیدہ اور خوفزدہ کر دینے والے عمل کو کتنا آسان بنا دیا گیا۔ اس عدد 4 نے اس نوجوان کے ذہن کی ساری الجھنیں ختم کر دیں۔ یہ سکھانے کا وہ بہترین طریقہ ہے جو ڈر کو ختم کر کے فوراً اعتماد بحال کرتا ہے۔ پھر وہ بڑی تفصیل سے لیکن بہت آسان انداز میں ان 4 تکبیروں کو واضح کرتے ہیں۔ پہلی تکبیر، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، پھر دوسری تکبیر جس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسری تکبیر، اور یہاں اس اصل مقصد کی باری آتی ہے، یعنی میت کے لیے بخشش کی خصوصی دعا، اور آخر میں چوتھی تکبیر جس کے بعد سلام پھیر کر عبادت مکمل کر لی جاتی ہے۔ کتنا سمپل ہے نا؟ اس واضح رہنمائی نے ایک بظاہر مشکل فریضے کو کتنا سہل بنا دیا۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چلیں جی، کہانی مکمل ہو گئی، نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہانی کا اصل فلسفہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ ان بزرگ کی رہنمائی صرف طریقہ بتانے تک محدود نہیں تھی، وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف ظاہری عمل سکھا دینا کافی نہیں، اس عمل کی روح کو دل میں اتارنا زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ بات کو نماز کے اس ظاہری طریقے سے نکال کر زندگی کی ایک بہت بڑی اور کڑوی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی گہری اور سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آج تم کسی اور کے جنازے میں کھڑے ہو، کل لوگ تمہارے جنازے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ الفاظ، یہ محض ایک نصیحت نہیں ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر انسان کو اپنا کل نظر آتا ہے۔ یہ ایک سخت یاد دہانی ہے کہ آج جو شخص صف میں کھڑا کسی اور کے لیے دعا کر رہا ہے، ایک دن لازماً آئے گا جب وہ خود آگے رکھا ہوگا اور دوسرے اس کے لیے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے ان بھاری الفاظ کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور یہ آنسو محض موت کے ڈر کے نہیں تھے، بلکہ یہ احساس ذمہ داری اور اندر کی بیداری کے آنسو تھے۔ وہ اسی لمحے ایک پختہ عہد کرتا ہے کہ وہ یہ ضروری علم ہر حال میں سیکھے گا۔ اور یہی کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ جب علم کو زندگی کی حقیقت سے جوڑ کر دل سے پیش کیا جائے تو وہ سیدھا روح میں اترتا ہے اور انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کا علم حاصل کرنا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی ایک ایسی اجتماعی ذمہ داری ہے جس سے ہم بالکل منہ نہیں موڑ سکتے۔ ذرا سوچیں، اگر معاشرے کے لوگ یہ علم سیکھنا ہی چھوڑ دیں تو جو رخصت ہو رہے ہیں انہیں وہ دعائیں کیسے ملیں گی جن کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں؟ یہ ہمارا فرض ہے، اپنی کمیونٹی کے تحت، اپنے لوگوں کے تحت۔
آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال پر ہم اس جائزے کو ختم کریں گے، ایک ایسا سوال جو واقعتاً ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج یہ اعلان ہمارے لیے ہو جائے، اگر آج ہمارا وقت مکمل ہو جائے، تو کیا ہمارے پیچھے صفوں میں کھڑے ہونے والے لوگ یہ نماز جانتے ہوں گے؟ کیا وہ ہمارے لیے وہ دعائیں کر پائیں گے جن کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور سوچیے گا ضرور۔